خبر دے رہے ہیں آپ کو، بھارت سے وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراسانی کا سامنا۔ پاکستانی ہائی کمیشن عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو بھارتی عملے نے پاسپورٹ لے لیے۔ بھارتی فوج پولیس کی موجودگی میں میڈیا کی پاکستانی سفارتی اہلکاروں سے بدتمیزی۔ اٹاری بارڈر پر موجود بھارتی عملے میڈیا کی جانب سے پاکستانیوں کو ہراساں کیا گیا۔ یہ بھی پاسپورٹ ہمارے لے لیے، یہاں بارڈر پہ پولیس بھی کھڑی ہے اور یہ فوجی بھی کھڑے ہیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ قمر چیمہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پاکستانی چینلز کی نشریات کو بھارت میں بند کر دیا جاتا ہے، کبھی پاکستانی تجزیہ کاروں کی اپیرنس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اب پاکستانی عملے کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس قدر اونچے ہتھ کنڈے کیوں اپنائے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے؟ دیکھیں، یہ بھارت ظاہری بات ہے پریشان ہے اس چیز پہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پہلی جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس میں بھارت کی سرکار جو ہے وہ اپنی عوام کی سپورٹ نہیں جیت سکی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح آپ دیکھیں نا، جو پاکستانی ہائی کمیشن کا جو عملہ ہے یہ ویانا کنونشن آن لا آف ٹریٹیز کے تحت ان کو امیونٹیز حاصل ہیں۔ یہ عام سویلینز نہیں ہیں، یہ ڈپلومیٹس ہیں، یہ سفارتکار ہیں، یہ آفیشلز ہیں۔ آپ آفیشلز کے ساتھ اس طرح بہیو نہیں کر سکتے۔ اگلے دن دیکھیں تو لندن کے اندر انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن پہ انہوں نے پتھر مارے، وہاں پہ جو ہے وہ شیشے توڑے گئے لندن کے اندر۔ آج جو پاکستانی وہاں پہ موجود ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو پاکستان کے اندر انڈینز موجود ہیں یا ان کے ہائی کمیشن کا سٹاف موجود ہے، اگر پاکستانی ان کو کریں تو کتنی غلط بات ہوگی۔ پاکستان تو کوئی قانون نہیں توڑے گا اور لا توڑنے کی بات نہیں کرے گا۔ پاکستان تو ایسا کچھ کرنے کی بات نہیں کرے گا جس سے جو ہے وہ جو معاہدے ہیں اور ان کی خلاف ورزی ہو، یا بین الاقوامی جو قوانین ہیں، نارمز ہیں، ویلیوز ہیں، ان کی خلاف ورزی ہو۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو بھارت کر رہا ہے کہ اس حد تک کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ پاکستانی گزریں اور ہم ان کے ساتھ بے حرمتی کریں، ان سے بدتمیزی کریں، ان کے ساتھ اچھے انداز سے ٹریٹ نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارتی سرکار نے الاؤ کیا ہوا ہے۔ ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ایسے کرنے سے دھمکایا جا سکتا ہے، ڈرایا جا سکتا ہے، پاکستانیوں کو ان کے حوصلے پست کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان کو ان چیزوں کا بہت پہلے سے پتا ہے۔ پاکستان کے آفیسر ہوں، جوان ہوں، مطمئن ہیں، طاقت میں ہیں، اور یہ جو ہراساں کرنے کی کارروائی ہے اس کو پاکستان کے فارن آفس کو آفیشیلی ٹیک اپ کرنا چاہیے، انڈین گورنمنٹ سے، منسٹری آف انڈیا کی جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے ٹیک اپ کریں کہ ڈپلومیٹس کی جو پروٹوکول ہے اس کو کیوں نہیں رسپیکٹ کی گئی، اور انٹرنیشنلی پاکستان کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اگر پاکستان چاہے تو کر سکتا ہے انڈین ڈپلومیٹس کو اس طرح، لیکن کرے گا نہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل آج ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ، اور ہمارے فارن آفس کو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بریفنگ دیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ہائی کمشنر کے آفس کے آفیسر جو ڈپلومیٹس ہیں، جن کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہیں، جن کو امیونٹیز حاصل ہیں، اور بھارت اور پاکستان کیا، اگر جو انڈس واٹر ٹریٹی سے تو بھارت نکلا ہے، لیکن کیا جو بھارت اور پاکستان کو بھارت کو بتانا چاہیے کہ آپ ویانا کنونشن آف لا آف ٹریٹی سے سگنیٹری ہیں، آپ کسی پاکستانی آفیشل کو اس طرح ہراساں نہیں کر سکتے، اور آپ میڈیا کو کیسے الاؤ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس ویڈیو میں دیکھیں تو جو بھارتی پولیس والا بندہ ہے وہ بی ایس ایف کا بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کے میڈیا کے ذریعے ہراساں کروانے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اگر آپ کو اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہو تو۔ اس سے میرا خیال ہے کہ یہ جو انڈین گورنمنٹ ہے ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر تھوڑی بہت نارمز، ویلیوز، قوانین کی بھارت رکھوالی کرتا ہے، گو کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے یونیلیٹرلی نکل جانا، اکیلے اس سے وڈرا کر جانا۔ دنیا نے دیکھا کہ بین الاقوامی قوانین کی کتنی کو موجودہ بھارتی حکومت عزت کرتی ہے، لیکن یہ انڈیویجولز کو نہتے پاکستانی جو کہ وہاں پہ موجود ہیں اور قانون کے مطابق موجود ہیں، ویزا لے کے جو لوگ جاتے ہیں اور حق کے تحت جاتے ہیں، ان کو ایسے کرنا میرا خیال ہے
کہ یہ اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اور جو یہاں پہ انڈین آفیشلز ہیں ان کو فارن آفس میں بلا کے پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور ابھی تو ہمارا لندن والا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہے جو پاکستانی ہائی کمیشن لندن کے اندر جو بدتمیزی کی گئی اور وہاں پہ پتھر مارے گئے, ابھی تو اس مسئلے کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا تھا اور ان کو سزائیں ملنی تھی کہ یہ اب ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. بس ایک چیز میں کنسرن ضرور کروں گا کہ جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے دلی کے اندر, اس کی سیکیورٹی کو کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کی پوری سیکیورٹی ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں پہلے میں کہتا ہوں پری ایمپٹیولی بتا دینا چاہیے انڈین آفیشلز کو, ان کو انفارم کر دینا چاہیے کہ اگر ہمارے سفارتکاروں کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر جو ہم سے ہوا ہم وہ کریں گے. لیکن اور ہمیں ہماری حکومت کو ہی چاہیے کہ اپنے لوگوں کی ایکسٹرا سیکیورٹی کا بندوبست دلی کے اندر کیا جائے, کیونکہ یہ ایک نئی انہوں نے طریقے سے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نئے طریقے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک نئی جو ہے نا اٹس اے نیو لو بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کبھی ماضی میں اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے تھے, لیکن میرا خیال ہے کہ شاید ڈسٹریکشن ہے, یہ نظریں ہٹانا چاہتے ہیں ایشو سے. اور شاید نریندر مودی صاحب نے اپنی عوام کے آگے بڑی امیدیں اوپر کر دی ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن اب وہ ساری چیزیں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے طریقوں کے ذریعے, ہتھ کنڈوں کے ذریعے وہ جو ہے وہ ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب موجود ہیں. سید محمد علی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. سر, بجائے سیکیورٹی فراہم کرنے کے, بجائے ان کو پروٹیکشن دینے کے, یہ ہمارے جو ہائی کمیشن عملے کے ساتھ ہراسانی کی گئی ہے بھارتی میڈیا ورکرز کی جانب سے, انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. مودی سرکار پر جہاں پر ہم دیکھتے ہیں جنگی جنون سوار ہے, وہاں پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی محمد علی صاحب. جی محمد علی صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سر, میں آپ سے یہ پوچھا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہمارے ہائی کمیشن عملے کو سیکیورٹی فراہم کی جائے, جو بھارتی میڈیا ورکرز ہیں ان کو ہراساں کیا گیا اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے, یہ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. ہم دیکھتے ہیں جہاں پر مودی سرکار کے سر پر جنگی جنون سوار ہے, وہیں پر وہ بوکھلاہٹ کا شکار بھی نظر آ رہے ہیں, گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو لندن میں ہمارے ہائی کمیشن کے اوپر اس طرح بلبوں نے بالکل اسی طرح حملہ کیا, جو کہ مجھے تحریک پاکستان کی یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو ہے یہ جو آر ایس ایس کے غنڈے جو ہیں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے. تو اب یوں لگتا ہے کہ یہ بی جے پی کی حکومت جو ہے یہ آر ایس ایس کے غنڈوں کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہی ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو, کشمیریوں کے اوپر حملے کیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ایک خوشائن پہلو یہ ہے کہ یہ اب پوری عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کی حکمت. پاکستان کشمیر یہ مسلم دنیا نہیں بلکہ پوری عالمی برادری کے لیے ایک بڑھتا ہوا امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, جس سے زیادہ کے ساتھ سختی کے ساتھ اور حقیقت پسندانہ انداز سے نمٹنا عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑی اہم ضرورت. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. اور بھارت واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراسانی کا سامنا. پاکستانی ہائی کمیشن عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو بھارتی عملے نے پاسپورٹ لے لیے. بھارتی فوج پولیس کی موجودگی میں میڈیا کی پاکستانی سفارتی اہلکاروں سے بدتمیزی. اٹاری بارڈر پر موجود بھارتی عملے میڈیا کی جانب سے پاکستانیوں کو ہراساں کیا گیا. آپ کو بتا رہے ہیں بھارت سے وطن واپسی پر پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کو ہراسانی کا سامنا.